اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے کے بعد خطے پر اس کے اثرات اور بین الاقوامی سیاست میں اس کے مضمرات کا معاملہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں اسے ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رہے، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاملات میں تعاون اور سلامتی سے متعلق باہمی دفاع کا اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت کسی ایک ملک کے خلاف بیرونی جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت کے طور پہ تصور کیا جائے گا، اور مبصرین کے مطابق سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے کے اعلان نے کئی وجوہات کی بنا پر ہلچل مچا دی ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ اسٹریٹجک معاہدہ علاقائی طاقت کے توازن میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے اور خطے سے متعلق اسرائیل کی حکمت عملی کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے انجینئر علی رضا نقوی سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم انجینئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب انجم صاحب۔ آج کا موضوع جیسا میں نے بیان کیا کہ پاک سعودی مشترکہ معاہدے پہ ہم آپ کا تجزیہ سننا چاہیں گے، تو انجینئر صاحب سب سے پہلے تو یہ معاہدہ ہے کیا، اور اس معاہدے میں دونوں ممالک کی کیا کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہیں؟ جی بالکل صحیح۔ اس پہ جو ہے وہ ہم پہلے آپ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان سعودیہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کا پہلے جائزہ دیا جائے کہ وہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک سعودی دفاعی معاہدے کی جو ہے بہت ایک تفصیلاً اس کی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے، اور وہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ تو میڈیا میں نہیں آئیں۔ البتہ جو ہے محمد بن سلمان جو ولی عہد سعودی عربیہ ہیں ان کا، اور ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کا جو مشترکہ پریس بریفنگ ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس سامنے آنے پہ جو ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ شور شرابہ میڈیا میں بھی ہے، اور ملکوں کے جو سربراہان ہیں حکمران ان میں بھی ہے۔ اچھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے بلکہ یہاں تک شنید ہے کہ یہ دستخط ہونے تک ٹرمپ کو بھی اس ایگریمنٹ کا ان کو علم نہیں ہو سکا۔ تو اب اس حوالے سے مقصد ہے کہ ہم جو ہے اگر اس کا تھوڑا سا ماضی دیکھنے کی کوشش کریں کہ پاک سعودیہ جو ہے وہ اس طرح کے دفاعی تعلقات انہیں کہہ دیں یا چھوٹے چھوٹے معاہدے کہہ دیں کہ یہ 1970 سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور پاکستان کی جو ہے اگر آپ کو البتہ ان میں تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ تو اگر ہم یاد کریں کہ جب یہ خانہ کعبہ پہ اسرائیلیوں نے قبضہ کرنے کے لیے، اور اسی طرح جو ہے مدینہ کی مسجد نبوی میں جناب رسول پاک کے جو ہے وہ کہ مسجد نبوی کی بھی بے حرمتی کے لیے حملہ ہوا تھا، تو اگر آپ یاد کریں تاریخ یہ بتاتی ہے تب بھی پاکستانی کمانڈوز گئے تھے، حالانکہ وہاں پہ امریکی فوج بھی موجود تھی اور امریکی اڈا بھی موجود تھا۔ تو یہ جو ہے اس وقت بھی پاکستانی کمانڈوز ہی نے جو ہے یہ کارنامہ انجام دیا تھا کہ ان شیطانوں سے جو ہے خانہ کعبہ کی مقدس سرزمین
اور مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین کو ان کے آزاد شیطانوں سے پاک کیا تھا۔ بچوایا تھا تو جی یہ اس کا ماضی بھی ہے۔ جی تو ہاں اس طرح پاکستان کا ایک جو کریڈٹ ہے وہ ابھی تازہ، صرف یہ نہیں کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے نتیجے میں جو پاکستان نے بہت عظیم اور بہت بڑی فتح حاصل کی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جی بلکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو باریک بینی سے دیکھا جائے، یا جو میڈیا میں تبصرے آ رہے ہیں، جو تجزیے آ رہے ہیں، وہ بیسیکلی میں اپنے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ جو قطر پہ اسرائیل نے حملہ کیا، اس سے عرب ممالک کی آنکھوں سے پٹی، نہ صرف پٹی اتری ہے بلکہ ان کے دماغ اور سوجھ بوجھ سوچنے سمجھنے پر جو چربی پڑی ہوئی تھی وہ بھی پگھل گئی۔ اچھا یہ تو یہ ایک چونکہ ویسے تو مقصد ہے کہ یہ بڑی ایک عام سی بات ہے کہ مقصد ہے کہ یہ سوجھ بوجھ پہلے ہی آنی چاہیے تھی ادبوں کے اندر، ادب حکمرانوں کے اندر، اور وہ چونکہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہر بندے کو، ہر خاندان کو اپنا بچہ جو اپنا بغیر بچہ ہے وہ پیارا ہوتا ہے، نہ کہ ہمسائے کا جی بچہ، یا مقصد ہے کہ محلے کے بچے جو ہیں وہ کسی کو پیارے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک عام فہم بات ہے۔ یہ بات پاکستان میں بھی ہے اور دنیا کی ہر ملک میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مقصد ہے کہ اس بات کا ان کو پہلے سے ہی اندازہ ہونا چاہیے تھا، خاص طور پہ اس لحاظ سے کہ بھئی یہ جو غزہ میں جنگ جاری ہے، یہ اس کو تو 2 سال تو مکمل ہو گئے اور یہ تیسرا سال شروع ہے۔ تو کیا مقصد ہے کہ یہ جو امریکہ ہے، ہم پہلے بھی یہ کہتے رہے کہ اسرائیل نہ صرف امریکہ کا بغیر بچہ ہے بلکہ امریکہ کی ایک فوجی چھاؤنی ہے، ایک یعنی کہ اسرائیل کا جو خطہ ہے، وہ جو فلسطین کے ساتھ خیانت کی گئی ہے، یہ جو اسرائیل ہے یہ اصل میں امریکہ ہی کا جو ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ جو جس کا ایک جز ہے، جو جس کا حصہ ہے، جس کی بنیاد پہ امریکہ جو ہے وہ ایک گریٹر امریکہ تھا، ایک بگ پاور تھی، وہ کس وجہ سے تھی؟ وہ اسی وجہ سے تھی کہ نام تو دیا جاتا تھا کہ عربوں کی حفاظت کے لیے جو ہے ہر عرب ملک میں امریکی فوجی اڈہ موجود تھا۔ اچھا اس امریکی فوجی اڈے کے جو اخراجات تھے وہ متعلقہ عرب ملک ادا کرتا تھا۔ کہا تو یہ جاتا تھا کہ وہ اس عرب ملک کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن یہ قطر پر اسرائیل کے حملے نے ثابت کر دیا کہ نہیں، یہ تو بیسیکلی امریکہ نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی چھاؤنی اسرائیل کی حفاظت کے لیے یہ اڈے بنائے ہیں، اور ان اڈوں کے ذریعے وہ جو ہے اپنی بگ پاور کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ بھی یاد دہانی کرا دوں کہ چیئرمین موضوع تنگ نے امریکہ اور برطانیہ اور اس طرح کے استعمار اور سامراج کو کاغذی شیر کہا تھا، اگر آپ کو یاد کرتا ہو۔ جی 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 تو اور اس نے یہ ثابت کیا کہ مقصد ہے کہ اس وقت جو ہے جو چینی تھا وہاں کا مقامی جو محب وطن تھا، جس طرح آج ہمیں یمن میں بغیر جوتوں کے اور بغیر مقصد ہے کہ وہ جو وہاں کے سپاہی ہیں، جو وہاں کی یمنی عوام ہے، وہ ننگے ترنگے بغیر جوتوں کے اور بھوکے پیاسے افراس زدہ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہنے ہی جو ہے چیئرمین معذب تنگ کے زمانے میں بھی چائنی جو ہیں وہ اسی طرح انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کی اور اس ملک سے جو ہے ان کاغذی شیروں کو بگایا۔ یہ تو تاریخ ثابت کرتی ہے نا۔ تو اسی طرح مقصد ہے کہ یہ
جو ہیں جس کو ہم یعنی کہ میں یہ اگر اس طرح اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں کہ یہ عرب ممالک جو ہیں وہ غیر دانستہ یا بور پن میں جو ہے وہ ایک طرح کا امریکی واچ ڈاگز بنے ہوئے تھے، اور ان واچ ڈاگز کی لگام جو ہے وہ بیسیکلی صہیونیوں کے، یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، اور اب جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ اگر جو ہم کہتے ہیں کہ پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ جو ہے یہ صرف پاک سعودی ڈیل نہیں ہے، یہ ڈیل کرانے میں جو ہے وہ میرے اندازے کے مطابق جو مقصد شنید ہے یا جو میڈیا ہے دشمن کا اور اپنا جو ہے اس سے لگتا ہے کہ اس ڈیل کرانے میں چین اور روس اور ایران جو ہیں ان کا ایک جو ہے بنیادی رول ہے، انہوں نے یہ معاہدہ کروایا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اگر ہم جو ہے وہ یاد کریں کہ جب پاکستان میں جو ہے وہ اسلامک بم کے نام سے شہرت ہوئی، بم بنا، تو اس بم کے لیے بھی قربانیاں دی گئیں، وہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے قربانی دی، اور شاہ فیصل کی بھی جو ہے وہ بھی قربانی ہوئی۔ تو ابھی اگرچہ مقصد ہے کہ یہ خوف پایا جاتا ہے کہ اب یہ جو اسلامی نیٹو کا نام دیا گیا ہے میڈیا میں، اور لوگوں نے شور شرابہ جو ہے وہ جس دن سے یہ معاہدہ، جس دن سے پریس بریفنگ ہوئی ہے، جس دن سے یہ منظر عام پہ آیا ہے کہ پاک سعودی یہ ڈیل ہوئی، تو یہ مقصد ہے عرض کرنے کا، یہ مقصد ہے کہ اندازاً کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا اور شاہ فیصل کا ایک حشر ہوا، امید ہے کہ ایسا حشر اب نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ اچھا جی انجینئر صاحب، حال ہی میں کچھ جی مسلم ممالک کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، اس میں جی جی پاکستان کے وزیر اعظم بھی تھے۔ اچھا، جی یہ میٹنگ اور پھر پاک سعودی معاہدہ، کوئی اس کا لنک آپس میں بنتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہاں، ہیں؟ جی جی، میرے دیکھیں نا، نہ صرف یہ میرا اندازہ ہے بلکہ جتنا میڈیا ہے جی وہ جب سے یہ ملاقات ہوئی ہے 8 مسلمان سربراہوں کی اور ٹرمپ کی، وہ ایک ملاقات اس کو کہا جا سکتا ہے، وہ مذاکرات نہیں تھے، اس کا اچھا کوئی مشترکہ اعلامیہ نہیں تھا۔ اور ٹھیک۔ پھر مقصد ہے کہ آج جو تازہ مغربی جو میڈیا ہے، اور مغربی میڈیا میں جو ہے اس حوالے سے جو شور شرابہ ہے، اور جس میں جو ہے وہ جو امریکی جرائد ہیں، پولیٹیکو اور ٹائمز ہیں اور تجزیے اور تبصرے ہیں، اس میں اس ملاقات کے حوالے سے مختلف تبصرے ہیں۔ مثلاً ایک بات تو یہ کی گئی ہے کہ بھئی ٹرمپ نے غزہ میں امن کے لیے 21 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے، لیکن اچھا مقصد ہے کہ ساتھ یہ بھی خبر ہے میڈیا میں کہ وہ جو وہاں پہ قریبی، یعنی کہ اس ملاقات میں جو قریبی واقف کاران ہیں یا جو اندر کے بندے ہیں، ان میں سے 6 افراد کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جنگ بندی یا امن کا ڈھونگ ہے، نہ اچھا یہ جنگ بندی ہوگی اور نہ یہ جنگ بندی ممکن ہے۔ اچھا اور ملاقات بھی جو ہے وہ ایک طرح کی بے چینی کے ماحول میں ہوئی تھی، اور وہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ چونکہ جو قطر پر اسرائیلی حملے نے جو صورتحال کو پیچیدہ بنایا، اور اس سے جو ہے اس طرح کے جو خدشات، یعنی کہ جیسے قطر ایک جو ہے عرب ملک پہ حملہ ہوا، اس طرح کے خدشات تو آپ بھی جانتے ہیں، پورا میڈیا جانتا ہے کہ یہ آنن فانن تو نہیں ہوا، جی ہاں یہ تو بالکل۔ باقاعدہ اس کے لیے جو ہے وہ تیاری کی گئی، اور تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ جو ہے اسرائیل نیتن یاہو، جس کو میں شیطان یاہو کہتا ہوں، اس نے باقاعدہ کئی دفعہ جو ہے وہ پریس پہ بھی کہا، شور شرابہ بھی کیا کہ میں جو ہے وہ کسی بھی
مسلمان ملک کو نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ یہ سارے مسلمان جو ہیں، یہ سارے عرب ممالک جو ہیں، یہ اسرائیل کے کا دفاع کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے، اس کو سیکورٹی دیتے تھے، اس کی ضروریات کی چیزیں پہنچاتے تھے، حتیٰ کہ پانی بھی جاتا تھا، اس کو آئل اور گیس بھی جاتا تھا، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ترکی ان کو پہنچاتا تھا۔ ابھی تک جو ہے قطر نے تو کہا کہ میں اس کی جو ہے گیس بند کرنے کے لیے جو ہے سوچ بچار ہو رہی ہے، جی ہاں، یعنی کہ اس کی جتنی ضروریات تھیں نہ، جتنی ضروریات ہیں، وہ کون پورا کرتا ہے؟ تو پھر اسرائیل کے لیے یہ عرب ملک ہی پورا کرتے ہیں نا۔ جی تو ہاں، اس کے باوجود مقصد ہے وہ ان کو، حالانکہ عرب حکمرانوں کو ایک طرح کا کیا کہتے ہیں وہم، کیا کہتے ہیں، ایک ان کی آنکھوں پہ پٹی تھی، ان کا خیال تھا کہ یہ صرف باتیں کی جا رہی ہیں لیکن وہ ہم پہ حملہ نہیں کرے گا۔ ہاں، خام پھر خیالی جیسا کہ تھی ان ٹرمپ کی، نے بھی پوسٹ کیا کہ عربوں بھئی کی یہ خام جو ہے خیالی وہ تھی۔ شیطان یاہو نے اس سے پوچھے بغیر حملہ کیا، بھئی جس دن حملہ ہوا اسی دن تو جو ہے اسرائیل کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے ٹرمپ سے باقاعدہ اس کو اطلاع دی گئی، یعنی کہ کہتے تو ہے نا اطلاع دی گئی، لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور ساری دنیا کا میڈیا، تجزیہ نگار، مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل، شیطان یاہو تو شینک مارنے سے پہلے امریکہ سے، پینٹاگان سے اور ان کے صدر سے پوچھتا ہے کہ جی میں یہ شینک ماروں۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو اس صورتحال میں یہ عربوں کا سمجھنا کہ اسرائیل نے خود سے حملہ کیا ہے اور ٹرمپ اس میں شامل نہیں ہے، ٹرمپ اس میں شامل ہے، اور اس نے یہ حرکت پہلی دفعہ نہیں کی، پہلے اس نے ایران کو اب جو ہے وہ جھانسا دیا، دھوکہ دیا، اور کہا کہ جب تک مذاکرات امریکہ کے ایران کے بالواسطہ ہو رہے ہیں، بلا واسطہ ہو رہے ہیں، اس وقت تک جو ہے وہ ایران پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ حملہ ہوا۔ جی اسی ہاں، طرح ایک، یعنی کہ یہ تو پرانے زمانہ جہادیت کے زمانے میں بھی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے دشمن کو مذاکرات کے لیے بلایا ہو اور پھر اس پہ حملہ کیا جائے۔ یہ تو صحیح، ٹرمپ نے اور یہ اسرائیل نے وہ حرکت کی ہے جو کہ انسانیت کی تاریخ ہمیں نہیں نہیں، ثابت کر۔ ہاں، جی جی۔ اچھا انجینئر صاحب، جی ایک اور اہم بات، اس جی دفاعی معاہدے کو، وہ جو ابراہیم اکارڈ جس کی بات کی گئی تھی کبھی، اس کا مقدمہ قرار دیا جا رہا ہے، کیا جی فلسطین کو تسلیم کرنا، جی اسرائیل کو تسلیم کرنا، یہ دونوں کا کہیں مقدمہ تو نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی جی، آپ مقصد ہے کہ بعض تبصرہ نگاروں نے یا بعض یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب جو ہے وہ دو ریاستی اس کا حل جو ہے اسرائیل اور جو ہے کیا کہتے ہیں فلسطینی مجاہدین کی جنگ بندی کا نتیجہ نکلے گا، تو اس میں پھر مقصد ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا اور فلسطین کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن میرا تو سوال یہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ مقصد ہے کہ جنگ بندی ہوگی نہیں، یہ اچھا، جنگ بندی اس ممکن کے نہیں؟ بعد جب جنگ بندی نہیں ہوگی، دو دو ریاستی حل بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ صحیح، ایسا ہونا ہوتا تو مقصد ہے کہ یو این او میں ساری دنیا ایک طرف ہے جی، اور یہ جو ہے ساری دنیا سلامتی کونسل میں تنہا امریکہ نے ویٹو پاور استعمال کی صحیح ہے، اور جنگ بندی نہیں ہونے دی۔ باہر وہ کہتا ہے، پبلک میں، میڈیا میں کہتا ہے کہ میں یہ جنگ بندی اور میں یہ امن کا معاہدہ کروانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، جی لیکن ہاں، اندرونی طور پہ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اندرونی طور پہ قطن جو ہے وہ نہ یہ جنگ بندی کرائے گا، نہ یہ امن کا معاہدہ ہوگا، اور نہ یہ جو ہے دو
دو ریاستی حد جو ہے اس کو قبول کرے گا، کیونکہ اس کے حد کے لیے بھی بے شک ساری دنیا، سارے ملک ایک طرف ہیں، لیکن جو یو این او کا چارٹر ہے اس کے مطابق جو ہے سلامتی کونسل میں اگر امریکہ جب تک اس کے خلاف ویٹو پاور استعمال کرے گا تو نہ یہ جنگ بندی ہوگی، نہ یہ امن کا معاہدہ ہوگا، نہ ہی جو ہے یہ دو ریاستی حد ہوگا۔ صحیح بات، میں یہاں مجھے جو ہے آپ جو کا یہ تجزیہ سمجھ یہ آتی ہے صحیح کہ ہے۔ یہ اسی طرح ہوگا، اور یہ بیسیکلی اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اصل میں ٹرمپ بذات خود جو ہے وہ ان یہودیوں سے، ان اسرائیلیوں سے زیادہ مسلم کش ہے، وہ زیادہ جو ہے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے تولا ہوا ہے۔ صحیح صحیح۔ یہ بیسیکلی اس کا جو ہے وہ جی جی۔ ہے۔ کیا انجینئر صاحب ایک بڑا اہم سوال کہ جو پاکستانی وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے دیگر اسلامی ممالک کو بھی اس دفاعی معاہدہ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے، آپ جی اس جی کو جی کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی مجھے یقین ہے جی کہ یہ مقصد ہے، صرف مجھے یقین نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کے اوپر جو ہے وہ تجزیے اب بھی ہو رہے ہیں، تبصرے بھی ہو رہے ہیں۔ ان تجزیوں میں اور تبصروں میں یہ بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے، بلکہ کویت کے بارے میں تو ہمارے پاکستان کے وزیر دفاع نے بولا ہے کہ کویت ہاں، نے کہا شامل ہے ہے۔ کہ وہ اس میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو وہ یہ صرف کویت نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہے جب یہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ آگے چلے گا تو اس دفاعی معاہدے میں جو ہے وہ اور بھی بہت سارے اسلامی ملک شامل ہوں گے، اور جو ملک اس میں شامل ہوں گے اس میں ایک اندازے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں قطر بھی شامل ہوگا، کویت بھی ہوگا، امارات بھی ہوں گے، اور مصر اور اردن بھی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے پھر ترکی، ایران، یمن اور انڈونیشیا بھی شامل ہوگا۔ بلکہ ایک میڈیا سے تو میں نے یہ سنا ہے، شنید ہے، کہ وہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ انڈونیشیا نے اپنے 20,000 فوجیوں کو غزہ بھیجنے کے لیے جو ہے وہ کہا ہے کہ میں ان 20,000 فوجیوں کو غزہ بھیج رہا ہوں۔ صحیح۔ تو بات اصل میں خود امریکی جو جتنے میگزین ہیں یا جتنے وہاں پہ رائٹر ہیں، تبصرہ نگار ہیں، وہ خود بڑے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مقصد ہے کہ یہ سعودی عرب جو ہے امریکہ کی حفاظتی چھتری کے نیچے سے سٹک گیا، یعنی کہ نکل گیا، تو باقی ملک بھی جو ہیں وہ بھی اس میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ بھی نکلیں گے۔ اب بات تو یہ تھی اصل میں کہ مقصد ہے کہ پہلے تو پھر ان کو ایک طرح کا وہم تھا یا ایک جھانسا تھا یا ایک وہ دھوکے میں تھے امریکہ کی دغا بازی میں کہ وہ ان کی حفاظت جو ہے اس کی جو ہے وہ امریکہ نے، ٹرمپ نے بارہا ان سے کہا کہ ہم جو ہے وہ کریں گے، لیکن ابھی تو یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں، وہ سب دھوکا تھا۔ صحیح صحیح۔ بہت شکریہ انجینئر صاحب، آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ٹائم دیا۔ حاضرین، ناظرین اور سامعین، انشاءاللہ اسی طرح مزید تازہ ترین تجزیے اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ، ہمارے سوشل میڈیا چینل پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا۔ میں انجینئر سید علی رضا نقوی کا ایک بار پھر ممنون ہوں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔